اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات بلند آواز سے صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی اپنے اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ خدا کا نام جتنا آپ کے اذہان میں بلند ہے کوشش کریں اتنا بلند جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، آل محمد کی ذات پہ بلند ترین صلوات۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، خیر الصلاة والتحیات علی خیر خلق وافضل بریہ، نیر الاعظم حبیب الہ العالم ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین، سیما بقیۃ اللہ فی السماوات والارضین، ولعنۃ الدائم علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صلوات۔ عزیزان مظلوم کربلا، موالیان ولی حق، محبان آل اطہار، سب سے پہلے آج کی اس مجلس کو آپ کی اور میری سانسوں کے مالک، وارث زمانہ، منتقم حقیقی، سرکار قائم آل محمد کی لاریب بے عیب دربار میں پیش کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں وہ جگہیں، وہ مکان، وہ مکین کہ جہاں پہ ذکر اہل بیت برپا ہوتا ہے تا قیام قیامت آباد و شاد رہے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد حاضرین کی حوائج شریعہ کو پورا فرما۔ پروردگار بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، اگر حاضرین میں سے کوئی مریض ہے، شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جناب رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ جتنے بھی مومنین مومنات بے اولاد ہیں، اگر حاضرین میں سے کوئی بے اولاد ہے، صالح اولاد عطا فرما۔ میرے اللہ جن کو اولاد دی ہے ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق آل محمد ہم سب کو سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری ماؤں بہنوں کو سیرت جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اتحاد اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد سرکار قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کی زیارت نصیب فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز کے ساتھ درود بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صاحبان عقل و عرفان، صاحبان بزم معرفت، آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں
اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے مخاطب ہے کہ جو اللہ کا تعارف کروانے والوں کی دہلیز کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ تک جانا چاہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اگر کہوں تو اللہ ان کو ڈانٹ رہا ہے کہ جو ڈائریکٹ اللہ تک جانا چاہتے ہیں۔ جملے پہ غور کیا، اللہ کا تعارف کروانے والوں کی دہلیز کو چھوڑ کر اللہ کی دہلیز پہ جانا چاہتے ہیں ڈائریکٹ، اللہ ان کو ڈانٹ رہا ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ خداوند متعال کی ذات، اور پہنچانے والا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ معیار محبت بتا رہا ہے اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو مجھ محمد کی پیروی کرو۔ سلامت رہے آپ، خدا آپ کی معرفت سلامت رکھے۔ لاکھوں لوگ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ لاکھوں لوگ دعویٰ کرتے ہیں، لاتعداد لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ معیار محبت بتا رہا ہے، توجہ ہے نا صاحبہ؟ اللہ معیار محبت بتا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرا حبیب ان لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ محمد کی پیروی کرو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، وہ اللہ تم سے محبت کرنے لگ پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کہ تم محمد کی پیروی کرو گے تو وہ اللہ تم سے محبت کرنے لگ پڑے گا۔ یہاں پہ آپ نے توجہ کی، وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے تھے، پہلے کیا تھے؟ محب تھے، اور وہ محبوب تھا۔ جب محمد کی پیروی کرنا شروع کی، یہ محبوب بن گئے، وہ محب بن گیا۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز میں۔ محبوب کا بتا رہا ہے اللہ کہ خدا بند متعال کی ذات کے نزدیک محبوب کون ہے؟ تو جو ہے نا صاحبہ، محبوب کون ہے؟ ایک انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ کہ اگر تم محبت کی پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ پڑے گا۔ بہت سے لوگ، ہم سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، چوسا اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ سے پیار بھی کرتے ہیں۔ ہماری عبادت اس وقت قبول ہوگی جب ہم اللہ سے پیار بھی رکھیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ جب ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اس وقت ہماری عبادت قبول ہوگی۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں، ہماری عبادت کوئی قبول نہیں ہونی۔ اس وقت قبول ہوگی جب ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اور ہماری محبت اس وقت قبول ہوگی جب ہم محمد کے پیچھے ہوں گے۔ اس وقت قبول نہیں ہوں گے جب ہم محمد کے آگے ہو جائیں گے۔ عبادات اس وقت قبول ہوتی ہیں جب محمد کے پیچھے کھڑے ہوں۔ جو محمد کے آگے کھڑا ہو جائے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اگر میں احادیث آپ کے سامنے پڑھ دوں، یہاں پہ علماء کا ماحول ہے، علماء بزرگان یہاں پہ ہیں، ان کے سامنے جسارت ہے پڑھنا۔ احادیث آپ کے سامنے اگر میں پڑھوں نا تو یقیناً ضعف سند کا الزام لگا کے اس کا انکار کر دیا جاتا، لیکن میں اس قرآن کو پڑھ رہا ہوں کہ جس قرآن کو 1400 سال سے کافی سمجھا جا رہا ہے، اس قرآن سے پڑھ رہا ہوں۔ اس قرآن میں محبوب خدا کا تذکرہ ہے کہ محبوب خدا کون ہے۔ محبوب خدا، ایک صلوات پڑھیے بلند آواز۔ درود بھیجیں۔ محبوب خدا کون ہے؟ محبوب خدا وہ ہے کہ جو محمد کے پیچھے پیچھے رہے گا، وہی محبوب خدا ہوگا، اور جو محمد کے جتنا پیچھے رہے گا وہ اتنا محبوب خدا ہوگا۔ کوئی اگر محمد کے پیچھے اتنا رہا ہے تو میرا سر تسلیم خم، لیکن نہج البلاغہ میں ابو طالب کا بیٹا کہتا ہے وَلَقَدْ كُنْتُ أَتْبَعَهُ اتباع الفصیل أَسْرَ أُمِّهِ۔ ابو طالب کا بیٹا کہتا ہے کہ میں محمد کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے۔
کی معرفت سلامت رکھے۔ میں محمد مصطفیٰ کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ فساد کا کعبہ بول رہا ہے، فساد کا کعبہ کہہ رہا ہے، بلاغت کا قبلہ بول رہا ہے، لفظوں کا سدرۃ المنتہا گفتگو کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میں ایسے محمد کے پیچھے چلتا تھا جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے۔ علی کہہ سکتے تھے نا کہ میں گائے کے پیچھے جیسے اس کا بچہ چلتا ہے ایسے چلتا ہوں، یہ نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ بکری کے پیچھے جیسے اس کا بچہ چلتا ہے میں ایسے چلتا ہوں۔ علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں کہ میں اونٹنی کے پیچھے جیسے اس کا بچہ چلتا ہے ایسے محمد کے پیچھے چلتا ہوں۔ یہ راز جاننا ہے تو جو اونٹ پالتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، توجہ ہے نا صاحبان؟ یہ راز جاننا ہے تو جو اونٹ پالتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ جب اونٹنی آگے جا رہی ہو، اونٹنی رک جائے، بچہ مر جاتا ہے، اونٹنی سے آگے نہیں جاتا۔ اگر کوئی شخص بچے کو روک لے، ماں ایک لاشے کے لیے قدم آگے نہیں بڑھاتی۔ علی علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ رسالت اور امامت کا اتنا گہرا رشتہ ہے، اگر رسالت رک جائے امامت قدم نہیں بڑھاتی، اگر امامت رک جائے رسالت قدم نہیں بڑھاتی۔ سلامت رہے، اللہ آپ کی معرفت کو سلامت رکھے۔ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ میں ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آیت ہمارے لیے آئی تھی؟ نہیں، ہمارے لیے آیت تو یہ ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، تم اس نور کی پیروی کرو جو محمد کے ساتھ نازل ہوا۔ تم اس نور کی پیروی کرو جو محمد کے ساتھ نازل ہوا۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز اللہم صلی علی محمد۔ تم اس نور کی پیروی کرو کہ جو محمد کے ساتھ نازل ہوا۔ اب کائنات میں محبوب خدا بتایا جا رہا ہے، محبوب خدا بتایا جا رہا ہے، سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی محمد کے پیچھے نہیں چلا۔ فقط علی کی ذات ہے جس نے بتایا ہے محمد کون ہے، فقط علی کی ذات ہے جس نے بتایا ہے وہ اللہ کون ہے۔ محمد اور اللہ کو بتانے والا ہے علی۔ کسی مذہب کے راہبر کے اتنے خطبے توحید پہ نہیں ملتے، حتیٰ انبیاء کرام کے خطبے نہیں ملتے۔ انبیاء کا مقصد اس توحید کو منوانا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے سارے انبیاء آئے ہیں۔ حتیٰ سید الانبیاء کے بھی اتنے خطبے توحید پہ نہیں ملتے۔ نہج البلاغہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، جتنے امیر کائنات کے توحید پہ خطبے ملتے ہیں۔ تو اللہ کا علی سے وعدہ تھا، اللہ نے کہا تھا اے علی ساری زندگی تو بتانا جلی کیا ہے، پھر میں بتاؤں گا علی کیا ہے۔ ساری زندگی تو بتانا۔ محب کون ہے کہ جو محمد کے پیچھے چلے گا، وہی محب خدا ہوگا۔ صلوات پڑھیے۔ محبوب کون ہے؟ جو محمد کے پیچھے چلے۔ محمد محبوب خدا نہیں ہے، لیکن اس آیت میں اگر آپ دیکھیں یہاں پہ محمد معیار محبت خدا ہے، یہاں پہ معیار ہے محمد۔ محبوب خدا تو وہ ہے کہ جو محمد کے پیچھے چلتا ہے، وہ محبوب خدا ہے۔ اچھا، ایک کھیل ہوتا ہے جو اکثر کھیلتے تھے، اخباروں کے آخر میں کچھ نکتے ہوتے تھے، یا کبھی کھیلا ہو کسی نے یہ کھیل؟ وہ کھیل کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ آپ ان نقطوں کے اوپر لائنیں لگاتے جائیں، لکیریں خط کھینچتے جائیں، جب وہ خط آخری نقطے پہ پہنچتا ہے نا تو ایک شکل سامنے ابھر کر آتی ہے۔ توجہ ہے صاحبان؟ یہ کھیل کھیلا ہے، نقطے کچھ ہوتے ہیں، آپ ان نقطوں کو ملاتے جائیے، ایک تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ میں نے آپ کے شعور کے پردے پہ کچھ نقطے لگانے ہیں اور قرآن کی آیات سے ان نقطوں کو ملانا ہے، انشاءاللہ اللہ کے محبوب اعظم کی تصویر آپ کے اذہان میں ابھر کر سامنے آ جائے گی، آپ کے اذہان میں ابھر کر سامنے آ گی۔ صلوات پڑھیے بلند آواز۔ پھر بھی ایک مرتبہ درود بھیجیے۔ میں نے آپ کے اس خط کے اوپر کچھ قرآن کی آیتیں
پڑھنی ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ تصویر ابھر کر سامنے آ جائے گی۔ قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں کہ محبوب خدا کون ہے، آیت کی تصویر کی روشنی میں انشاءاللہ، آیتوں کی روشنی میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ محبوب خدا کون ہے۔ قبلہ آ گئے ہیں، میں یہ 2-4 منٹ آپ کے لوں گا، اس کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کر دینا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک۔ محبوب خدا آپ کو بتانا چاہتا ہوں محبوب اعظم کون ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے اے میرا نبی، ایک تیرے لیے اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے کہ جو تیرے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ ایک وہ کافی ہے کہ جو تیرے پیچھے پیچھے چلتا ہے، ایک اللہ کافی ہے، ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو محمد کے لیے کافی ہے۔ اب تو سمجھ میں آ گئی نا یار، جو محمد کے لیے کافی ہو سکتا ہے وہ پھر ہمارے لیے کیسے نہ کافی ہے؟ جو محمد کے لیے کافی ہے وہ ہمارے لیے کیسے نہ کافی ہو سکتا ہے؟ دوسری آیت جو حجاب ہٹا رہی ہے، یقول الذین کفروا بسم اللہ الرحمن الرحیم یقول الذین کفروا لست مرسلا، کہ اے محمد لوگ آپ کو کافر سمجھتے ہیں، آپ کا انکار کرتے ہیں کہ آپ نبی نہیں ہیں۔ ان سے کہیے قل کفی باللہ شہیدا، کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اور ایک وہ کافی ہے ومن عندہ علم الکتاب، کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یہ آیت کون سی ہے؟ آیت مدنی نہیں ہے، یہ آیت مکی ہے۔ اگر آیت مدنی ہوتی تو یہاں سے پتہ چل جاتا کہ کوئی ایسا شخص تھا جس نے قرآن نازل ہو گیا، اس نے قرآن رٹ لیا، قرآن پڑھ لیا، پورے قرآن کا عالم ہو گیا۔ یہ آیت مدنی نہیں ہے، مکی ہے۔ قرآن مکمل ہوا مدینہ میں، مکہ میں مکمل نہیں ہوا۔ یہ قرآن کے مکمل ہونے سے 10 برس پہلے محمد کی ہتھیلیوں پہ قرآن کون سنا رہا ہے؟ 10 برس پہلے قرآن مکمل ہونے سے پہلے محمد کی ہتھیلیوں پہ قرآن کون سنا رہا ہے؟ یہ نشانی نہیں بتائی۔ آج بھی امت نہیں سمجھتی ان کا مقام، تم کہاں، ان کا مقام کہاں؟ کائنات کے رسول نے کہا تھا، بہت بڑا جملہ آپ کی قیمتی سماعتوں کے حضور پیش کرنا، جہاں جہاں پہ آپ تشریف اور کوشش کریں گے اپنی زبانوں کو حرکت دیں گے۔ کائنات کے رسول، حق میں کوئی نقص ہے قبلہ؟ حق میں کوئی نقص ہے، عیب ہے؟ کائنات کے رسول نے کہا تھا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اب پتہ کیسے چلے گا کہ کون آگے ہے کون پیچھے ہے؟ توجہ ہے صاحبان؟ اب پتہ کیسے چلے گا کہ کون آگے ہے کون پیچھے ہے؟ تو پروردگار سے محمد مصطفیٰ مخاطب ہو کے کہتے ہیں اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جا رہا ہے، حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جا۔ اب پتہ چلا جو علی حق کے پیچھے نہیں چلتا وہ علی باطل کے پیچھے کیسے چلے گا؟ پہلی نشانی محبوب اعظم کی وہ کون سی ہے؟ کہ اس کے لیے وہ محمد مصطفیٰ کے لیے کافی ہے۔ دوسری نشانی اس کی محبوب اعظم کے لیے دوسری نشانی کون سی ہے؟ کہ اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تیسری نشانی بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہدا منہ۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارا رسول روشن بین نشانیاں لے کر آیا ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے اس کا گواہ ہے۔ وہ خالی گواہ نہیں ہے بلکہ اس کا من ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، رسول نے کہا تھا یا علی انت منی و انا منک، میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے، یا علی تو مجھ سے اتنا ہے کہ میں محمد تجھ سے ہوں۔ منبر حسینی اختلاف کی جگہ نہیں، یہ اتحاد کی جگہ ہے، یہ اختلاف کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے اختلاف نہیں جاتا، محبت کا پیغام ہے یہاں پہ۔ یہ منبر حسینی، یہ دربار حسینی امام حسین کے کھلے ہوئے ہاتھ ہیں۔ یہ آج بھی امام حسین بٹکے ہوئے حر کا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی حر اس دربار حسینی میں آ جائے۔ تو کوشش کریں اس منبر حسینی سے کبھی اختلاف کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ منبر حسینی ہمیں اتحاد کا درس دیتا ہے۔ رسول نے کیا کہا تھا؟ یا علی انت منی و انا منک، تو مجھ سے ہے اتنا ہے کہ میں محمد تجھ سے ہوں۔
علماء کا مجمع ہے، قبلہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں جسارت ہے۔ عربی قواعد میں من جو ہے اس کے بہت سارے معنی ہیں، من کے تقریباً 16 معنی جو آج میں دیکھ رہا تھا۔ حدائق الندیہ شرح سمدیہ ہے جو 1160 ہجری میں لکھی گئی تھی، اور وہ تقریباً 900 صفحے پہ موجود ہے عربی میں ساری۔ اس میں 16 معنی ہیں۔ 4 معنی من کا معنی ایک ہے تبعیضیہ، ایک بیانیہ، ایک بدلیہ، ایک جنسیہ۔ توجہ کریں گے، تبعیضیہ کسے کہتے ہیں کہ بعد والا پہلے کا جز ہے، بیانیہ کسے کہتے ہیں کہ بعد والا پہلے کی تفصیل ہے، بدلیہ کسے کہتے ہیں بعد والا پہلے کا بدل ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بعد والا پہلے کا بدل ہے۔ جنسیہ کسے کہتے ہیں کہ دونوں کی جنس ایک ہے۔ مجھے قسم ہے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی گرد کے چمکتے ہوئے ذروں کی، یہ چاروں کے چاروں من منوعن علی پہ صادق آتے ہیں۔ یہ چاروں کے چاروں من منوعن علی پہ صادق آتے ہیں۔ اگر من تبعیضیہ لیا جائے تو محمد کا جز ہے علی، اگر من بیانیہ لیا جائے تو محمد کہہ رہے ہیں میں اجمال ہوں، یا علی آپ تفصیل ہے۔ اگر من بدلیہ لیا جائے تو ہجرت کی رات بستر رسول پر محمد کا بدل بن کر سویا کون تھا؟ تو جو ہے نا صاحبان، ہجرت کی رات کفار کا مہرا تھا، رسول کا بستر تھا، محمد کا بدل بن کر سویا کون؟ حیدر کرار۔ جاگ کر انعام پانے والے اور ہوتے ہیں، تلواروں کے سائے میں محمد کے بستر پر سو کر مرضی پروردگار خریدنے والے اور ہوتے ہیں۔ من جنسیہ، من جنسیہ کسے کہتے ہیں کہ دونوں کی جنس ایک ہو۔ یہ ایک ہی ایسا گھرانہ ہے کہ جس کے صدر دروازے سے نکلنے والا ہر شخص محمد لگتا ہے۔ اگر کسی کی سمجھ میں ابھی بات نہیں آئی، حاکم شام اس کا دربار ہے، کائنات کے حسن اول کا مصدر حسن، علی ابن ابی طالب کا لخت جگر دربار شام میں۔ اب معاویہ نے کیا سوچا کہ دربار میرا، الچی میرے، فوجی میرے، درباری میرے، حسن سے کچھ ایسے سوال پوچھتے ہیں، حسن سے کہتے ہیں اپنا تعارف کر۔ وہ حسن تعارف نہیں کروا سکے گا، حسن مرعوب ہو جائے گا، ڈر جائے گا، حسن کے چرچے یہیں پہ دفن ہو جائیں گے۔ وہ جانتا نہیں تھا یہ لسان اللہ کا بیٹا ہے، وہ جانتا نہیں تھا یہ لسان اللہ کا بیٹا ہے۔ جب امام حسن داخل ہوئے، معاویہ نے کہا حسن اپنا تعارف کروائیے۔ لسان اللہ کے چہرے مسکرانا شروع ہوا، مسکراہٹ لسان اللہ کے چہرے پہ آئی۔ امام حسن نے فرمانا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انا ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب۔ جو مجھے جانتا ہے وہ جان لے، جو نہیں جانتا وہ مجھے، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں حسن علی کا بیٹا ہوں۔ توجہ ہے نا صاحب، میں حسن علی کا بیٹا ہوں۔ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن سدرۃ المنتہا، انا ابن سدرۃ المنتہا۔ تو معاویہ نے کہا حسن چپ ہو جا، انا خیر منک۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ یہ تو ابلیس نے آدم سے بھی کہا تھا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ حاشا للہ انا اقول انا خیر منک، کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ میں حسن نہیں کہوں گا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، میں حسن اے معاویہ اے حاکم شام، میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ مقابلہ تو وہاں پہ ہوتا ہے نا جہاں پہ ایک جنس ہو۔ تو ہندا کا بیٹا ہے، میں فاطمہ زہرا کا۔ فرق تو ہے نا جناب سیدہ اور ہندا میں، تو ہندا کا بیٹا ہے، میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، لخت جگر ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے۔ آخری آیت آپ کے سامنے تلاوت کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ 2 جملے مصیبت کے کہوں گا۔ جس کے شعور کے پردے پر اگر تصویر محبوب اعظم کی بن چکی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بنی تو ایک فیصلہ کن آیت آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا۔ مجھے اس خاص سورج کی قسم اور اس کرن کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور اس چاند کی قسم کہ جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ سلامت رہے، آپ کی معرفت سلامت رکھے۔ اس چاند کی قسم جو سورج کے
پیچھے پیچھے آتا ہے شمس سے مراد محمد مصطفیٰ ہے، کرن سے مراد جناب سیدہ ہے۔ تو کسی نے کہا یہ قمر کون سا ہے؟ تو رسول نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کیا میرے پیچھے علی کے علاوہ کوئی آ رہا ہے؟ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، قلعہ کاموس یہود کا وہ بہت بڑا قلعہ تھا جس قلعے پہ یہود قوم کو بہت ناز تھا۔ تو رسول نے کہا تھا لوتین رایتا غدن کرار غیر فرار، کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا۔ تو رسول کی اطاعت میں علی اس طرح نکلے کہ نتیجہ کیا نکلا؟ قلعہ کاموس کا دروازہ تنکوں کی طرح بکھرتا نظر آیا، تنکوں کی طرح بکھرتا نظر آیا۔ خیبر کے میدان پہ آخری بات کہہ کے ایک جملہ مصیبت کا، رسول نے کیا کہا تھا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ بھری پڑھی ہیں کتابیں، قبلہ صاحب تائید فرمائیں گے رات بھر لوگ جاگتے رہے شاید کل علم ہمیں مل جائے۔ سپاہی کو پھر بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے، کہیں چھپ جاتا ہے جنگ میں، لیکن جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ کبھی بھاگ نہیں سکتا۔ ساری رات ایڑیاں رگڑتے رہے کہ کاش کل علم ہمیں مل جائے۔ کیا وہ واقعی میں علم لینا چاہتے تھے قبلہ؟ کیا وہ واقعی میں علم مجھے تو اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ رسول نے کہا تھا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ مجھے تو اتنا سمجھ میں آتا ہے وہ مفت میں مردانگی کی سند لینا چاہتے تھے، وہ مفت میں مردانگی کی سند لینا چاہتے تھے۔ بس عزیزو آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیا۔ مجلس کی تکمیلیت کے لیے ایک دو جملے مصیبت کے سن لیجئے۔ اس گھرانے کی اتنی عظمت تھی کہ امت نے اس گھرانے کو برباد کر دیا۔ یہ قرآن، اس کا مقصد کیا ہے کہ قاری قرآن کو محمد آل محمد کے دروازے پہ لے کے آئے، قاری قرآن کو محمد کے دروازے پہ لے کے۔ ساری عزاداری جناب سیدہ کے ایک جملے میں پوشیدہ ہے کہ جناب سیدہ رسن بستہ جب اپنے بھائی کے لاشے سے گزری نا، مجبور بہن یہ کہتی ہوئی گزری واہ حسرتا، کہ اس بہن کو اپنے بھائی کے اوپر رونے کسی نے نہیں دی۔ عجیب قافلہ ہے، عجیب انداز ہے۔ جب مدینہ سے نکلے تھے معمل تھے، سروں پہ چادریں تھی، ساتھ اکبر تھے، قاسم تھے، اونو محمد تھے، عباس تھے، لیکن اب قافلہ جا رہا ہے، محمل نہیں ہے، سر پہ چادریں نہیں ہے، نہ عباس ہے، نہ قاسم ہے، نہ علی اکبر ہے۔ عجیب انداز ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ 11 محرم کو میں کیا دیکھتا ہوں کہ بیبیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے لیکن پھر بھی نماز ادا کر رہی ہے۔ یہ شیعان حیدر کرار کے لیے لمحے فکریہ ہے کہ ہمارے امام اور ہمارے رہبر وہ ہیں کہ جو ان مجبوریوں کی حالت میں بھی انہوں نے نماز کو کبھی ترک نہیں کیا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ جو ہوگا وہ کبھی نماز کو حقیر نہیں سمجھے گا، اور جو نماز کو حقیر سمجھے اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ ایک جملہ آپ کے رونے کے لیے کہنا چاہتا ہوں، میں نے خود پڑھا ہے کہ جناب سیدہ جب کبھی نماز پڑھتی تھی نا اچھے وقتوں میں، تو سب سے پہلے اپنے بھائی حسین کا چہرہ دیکھتی تھی۔ ذرا تصور تو کرو نا، کربلا کے میدان میں اس بہن نے نماز کیسی پڑھی ہوگی کہ جو نماز سے پہلے حسین کا چہرہ دیکھتی تھی۔ اجرکم من اللہ۔ بہت سے جملے ہیں بیبیوں کے بارے میں، آخری جملہ کہوں گا، آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ کسی نے امام سجاد سے سوال کیا، راوی نے سوال کیا، امام جو لوگ کوفہ میں تھے، جو لوگ شام میں تھے، جو رستے میں تھے، جنہوں نے اس قافلے کو دیکھا ہے، وہ لوگ بتاتے ہیں کہ سارے شہداء کے سر نو کے نیزہ پہ سوار تھے، لیکن جناب عباس کا سر نو کے نیزہ پہ سوار نہیں تھا۔ کیا آقا سجاد مولا کا سر، مولا کو شہید نہیں کیا گیا، مولا کا سر جدا نہیں کیا گیا؟ امام سجاد فرماتے ہیں جی عباس کا سر جدا کیا گیا تھا، لیکن 11 محرم کو جب عمر سعد نے اعلان کیا نا سارے سروں کو لو اور نو کے نیزہ پہ سوار کرو، اکبر کا سر سوار ہو گیا، امام حسین کا سر سوار ہو گیا، اونو محمد کا سر سوار ہو گیا، لیکن جب جناب عباس کا سر نو کے نیزہ پہ سوار کرتے تھے، عباس کا سر کربلا کی زمین پہ گر جاتا تھا، سوار کرتے تھے عباس کا سر نو کے نیزہ سے زمین کربلا پہ گر جاتا تھا۔ 3 دفعہ عباس کا سر نو کے نیزہ پہ سوار ہوا چودھری صاحب،
3 دفعہ نوکے نیزہ پہ عباس کا سر سوار ہوا. عمر سعد لعین کہتا ہے دیر ہو رہی ہے خولی، عباس کا سر اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ لے. عباس مجھے نہیں پتا آپ کس انداز میں مصیبت سن رہے، عباس کا سر اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ لے. عزاداروں جب گھوڑا چلتا ہے اپنی گردن جھکا کے دوڑتا ہے، جب دوڑتا ہے نا اپنی گردن جھکاتا ہے. عباس کا سر کبھی کوفہ کی سرزمین سے ٹکراتا ہے، کبھی شام کی سرزمین سے ٹکراتا ہے. سارا رستہ عباس کا سر کوفہ شام کی زمین سے ٹکراتا گیا. سوالی نے سوال بدل دیا، اے آقا سب کے سر لوگ کے نیزہ پہ بلند ہو گئے تھے، کیا آقا کا سر کیوں نہیں بلند ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ تو امام سجاد نے گریہ شروع کیا، کہا میرا چچا اتنا غیرت مند تھا، میرا چچا اتنا غیرت مند تھا کہ اس نے گھر میں بھی اپنی بہنوں اور بھتیجوں کے ننگے سر نہیں دیکھے. وہ کیسے نوکے نیزہ پہ اپنی بہنوں کے ننگے سر دیکھتا؟ میرا غیرت مند چچا.